محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ایک چشم و چراغ، کوئی اہل سنت اللہ کی قسم جس کو اہل بیت سے خارج نہیں مانتا، لیکن ابن سبا کی اولاد اس کو اہل بیت میں مانتی نہیں، کہتی ہے یہ اہل بیت ہے ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترجمان القرآن، اللہ کے نبی کے سچے چچا کا بیٹا عبداللہ بن عباس حبر الامہ، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس نوجوان کو عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر بھی سکھا، اس کو دین کی سمجھ بھی عطا فرما۔ اللہ کے نبی کی دعا کے حامل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میں ہمیشہ آپ کو سناتا رہتا ہوں، اللہ کے نبی کی دعا کا اثر تھا۔ اللہ نے عبداللہ بن عباس کو اللہ کی قسم کمال سمجھ عطا فرمائی ہوئی تھی، قرآن مجید کی کمال سمجھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، احد العشرۃ المبشرہ بالجنہ، اپنی مجلس شورا میں بڑے بڑے جلیل القدر سمجھدار علماء صحابہ کے ساتھ اس نوجوان کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ نو عمر تھے، نوجوان تھے، بچے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کو بٹھایا کرتے تھے بڑے بڑے اہل شورا کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا عمر اس کو بٹھاتے ہیں، اتنے بڑے تو ہمارے بچے بھی ہیں، اس سے بڑے بھی ہمارے بچے ہیں، ان کو نہیں بٹھاتے، اس کو بٹھاتے۔ اعتراض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہو گیا یا ان کو پہنچا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے نا اللہ اکبر، ایک دن سارے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے؟ یہ آیت اللہ نے اتار کے کیا بتایا ہے امت کو؟ اپنے نبی کو کیا بتایا ہے اس آیت کے پیچھے؟ یہ سورہ نصر کیوں اللہ نے اتاری ہے؟ بڑے بڑے جلیل القدر فقیہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہر ایک نے اپنے اپنے جو ان کو سمجھ آیا مطلب بتایا۔ آخر میں نا کہتے ہیں صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں دکھانے کے لیے کہ میں اس نوجوان کو کیوں بٹھاتا ہوں، اس لیے سب سے آخر میں پوچھا اس سے، کہا عبداللہ تم کیا کہتے ہو اس آیت کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو ان کی اجل اور موت کی خبر دے رہے ہیں اس آیت میں، کہ آپ کا دنیا کی زندگی کا وقت پورا ہو رہا ہے، فتوحات اللہ نے آپ کو دے دی ہیں، آپ پر نازل ہونے والا دین مکمل ہو چکا ہے، وہ دنیا میں غالب آ چکا ہے، لوگ فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آپ کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ ان کی تسبیح بیان کرو اور ان سے بخشش مانگو۔ اس صورت سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے۔ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے عبداللہ جو تو سمجھے وہی میں سمجھاؤں۔ واقعتاً اللہ نے اپنے نبی کو ان کی اجل کی خبر دی ہے سورت میں۔